اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ تمہارے لیے بے زبان مویشی حلال کیے گئے مگر وہ جانور حرام ہیں جو تمہیں آگے آیات میں بیان کیے جائیں گے، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی بھی جانور کا شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی بے حرمتی کرو، اور نہ قربانی کے ان جانوروں کی جن کے گلے میں نشانیاں لٹکا دی گئی ہوں، اور نہ ان لوگوں کے جان و مال کی بے حرمتی کرو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے عزت والے گھر یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آئیں، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں ہرگز زیادتی پر نہ ابھارے، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ اے لوگو، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مرے، اور جو بے دھار کی چیز جیسے لاٹھی پتھر وغیرہ سے مارا گیا ہو، اور جو جانور اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ہے، مگر جن جانوروں کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ حلال ہیں، اور حرام ہے وہ جانور جو بتوں کے نشان پر ذبح کیا جائے،
جیسے کہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے گرد 360 پتھر نصب کر رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور تمہارا تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ پھر جو کوئی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو، یعنی اسے حرام کے سوا کچھ نہ ملے اور جان جانے کا خطرہ ہو، تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان اللہ سریع الحساب۔ اے حبیب، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال ہے، جن کو تم شکار کا وہ طریقہ سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو تم اس شکار سے کھاؤ جسے مار کر وہ تمہارے لیے رہنے دیں، خود نہ کھائیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم نکاح کر کے انہیں ان کے مہر دے دو، نہ کہ کھلم کھلا بدکاری کرتے ہوئے اور نہ خفیہ دوستی کرتے ہوئے، اور جو ایمان یعنی اسلامی احکام کا انکار کرے تو بے شک اس کا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔